اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بتا رہی ہے یہ تاریخ نسل انسانی، بتا رہی ہے یہ تاریخ نسل انسانی، سکون بشر کو ملا جب بھی اضطراب کے بعد۔ حسین تیرا تصور رہا ہے پیش نظر، ہر انقلاب سے پہلے، ہر انقلاب کے بعد۔ کربلا روح انقلاب ہے۔ امام عالی مقام کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا، اور اس لیے آپ نے 28 رجب کو آپ نے سفر کیا ہے مدینے سے، جب آپ سے مطالبہ بیعت کیا گیا ہے اور آپ نے ہجرت کی ہے مدینے سے مکے کی طرف۔ تب سے لے کر کے اور 9 محرم تک تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ امام عالی مقام نے جنگ کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا ہو، یا امام جنگ چاہتے ہوں۔ اور چاہتے تو تیاری کر لیتے، لوگ ساتھ آتے بھی، لیکن آپ جنگ نہیں چاہتے تھے۔ جنگ کرنا آپ کا مقصد نہیں تھا۔ آپ نے جو اپنا وصیت نامہ، جس کا ذکر میں نے کل کیا تھا، کہ جس میں آپ نے واضح کیا تھا کہ میں نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں، اور یہ کام آپ نے بے انتہا خوبصورتی کے ساتھ بہترین انداز میں کر کے دکھایا۔ جو 3 باتیں میں نے کل آپ کے سامنے عرض کی تھیں، کہ دشمن کو پانی پلانا، وہ دشمن جو خون کا پیاسا ہو، پانی پلا کر کے آپ نے ان کی ہیومن رائٹس، ان کی جو زندگی جینے کا حق ہے، آپ اس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اختلاف رائے کی آپ دوسرے کی عزت کر رہے ہیں، رسپیکٹ کر رہے ہیں، کہ یہ کہہ کر کہ تم کو اگر الگ نماز پڑھنا ہے تم الگ نماز پڑھو، چاہے وہ الگ پڑھو چاہے ہمارے ساتھ پڑھو، کہ ہمارے ساتھ پڑھو ویلکم، یہ بھی راستہ کھلا ہے، اور اگر الگ پڑھنا چاہتے ہو تو الگ پڑھو۔ تو یہ دوسرے کی ڈسینٹ کی، دوسرے کی آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز کی یہ رسپیکٹ ہے۔ اور جبکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ مرنے مارنے پہ اتارو ہو جاتے ہیں۔ ذرا سا آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ہیں، جو ڈس ایگری کر رہا ہے تو بس وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اس کو طرح طرح کے القاب سے نوازا جاتا ہے۔ اور حد عدل سے لوگ تجاوز کر جاتے ہیں، اور وہاں امام علی مقام فرزند رسول وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں الگ پڑھنا ہے تو تم الگ پڑھو، ہمارے ساتھ پڑھنا ہے تو ہمارے ساتھ پڑھو۔ اور اس کے بعد لوگوں کی جان بچانے کے لیے تجویز بھی رکھتے ہیں کہ ہم سرحد پار چلے جائیں۔ تو یہ 3 باتیں ریلیجن آف پیس کی تفسیر بتاتی ہیں کہ اسلام کیسے ریلیجن آف پیس ہے۔ اسلام تلوار کے زور پر اپنی بات منوانے کا نام نہیں ہے۔ اسلام دشمن کو پانی پلانے کا نام ہے۔ دوسری طرف جو ظالم ہے امام کے مقابلے پر، جو حکومت ہے، وہ اپنی طاقت میں مغرور ہے۔ اس کا سوچنا ہے کہ ہم پانی بند کر دیں گے، بچے جب پیاس سے جاں بلب ہوں گے، تڑپیں گے، تو شاید ہم ان کا ارادہ بدلنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اگر تب بھی یہ نہیں مانیں گے تو ہم اپنی طاقت سے ان کو قتل کر دیں گے۔ یہ ہے وہ آئیڈیالوجی جس کا اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ آتنک کی آئیڈیالوجی ہے جس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ یہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام بتا رہے ہیں، کبھی پانی پلا کر بتا رہے ہیں، کبھی دوسرے کی
رائے کو رسپیکٹ دے کے بتا رہے ہیں تو کبھی اسلامی سرحد کے پار چلے جانے کی بات کہہ کر بتا رہے ہیں. لیکن جب وقت آیا، جب 9 محرم آئی اور یہ طے ہو گیا کہ اب جنگ ہونا ہے، پانی بند کر دیا جا چکا. آپ کے ڈٹرمنیشن میں، آپ کی استقامت میں کوئی فرق دیکھنے کو نہیں ملا، تو یہ طے پایا گیا کہ اب جنگ ہوگی. اور جب جنگ کا ہونا طے ہو گیا تو 9 محرم کو باقاعدہ جنگ کا نقشہ تیار کیا جا رہا ہے. یہ ہے بہادری، یہ ہے شجاعت، یہ ہے حسن عمل، یہ ہے ظالم کے خلاف صف آرائی. اور اس سب چیزوں کی اس سے بہترین نظیر کسی اور جنگ میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں مل سکتی. خیموں کو نزدیک کیا گیا، پیچھے خندق کھودی گئی، جنگ کا نقشہ تیار کیا گیا. یہ سب 9 محرم کی بات ہے. اور جو بھی میدان تک جا سکتا تھا جنگ کرنے کے لیے، ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی جو بچے تھے گھر کے، وہ سب بھی جنگ کرنے کے لیے گئے. تو یہ ہے شجاعت، یہ ہے بہادری، یہ ہے ظالم کے خلاف، ظلم کے خلاف صف آرائی. یہ ہے اسلام، یہ ہے کربلا، کہ ظلم برداشت نہیں ہے، ظالم کی حمایت کسی حال میں نہیں کی جائے گی. یہ ہے کربلا. بجز اس کے نہیں پیغام حسین دلگیر، کہ جہاں ظلم یزیدی ہو بزور شمشیر. اس شبستان غلامی میں بفتوائے ضمیر، ہر مسلماں کا ہے یہ فرض برب شبیر، کہ وہاں اٹھ کے بلند نعرہ تکبیر کرے، عملاً پیروی حضرت شبیر کریں.